اللہم لعن قتلت فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتی ذی القربى حقہ. مومنین کرام، ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں یہ پروگرام المہدی چینل کے جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں جواب دیا جائے گا انشاءاللہ جو گستاخی اشرف آصف جلالی نے جناب سیدہ سیدت نساء العالمین پر مسلسل کیے جا رہا ہے. ابھی جو سب سے آخر میں اس کی کلپ آئی ہے، اس کا ویڈیو آیا ہے، اس میں جو کچھ پہلے انہوں نے خطا کی نسبت نعوذ باللہ جناب سیدہ کی طرف نسبت دی تھی، اس اپنی بات کو مزید تقویت کے لیے، مزید جو ہے مضبوطی کے لیے پیش کیا ہے. تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں دندان شکن جواب دیا جائے گا. سب سے پہلے ہم تمام ان علماء، ان ذمہ دار، ان مفکر دانش کا اپنی طرف سے اور پورے ارکان چینل کی طرف سے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ناسبی کو جو ہے جواب دیا ہے اور اس کے منصوبے کو فیل کر دیا ہے. اگر یہی سلسلہ رواں دواں رہے، یہی بیداری جو ہے ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں رہے، تو کوئی بھی ناسبی جرأت نہیں کرے گا بنت مصطفیٰ سیدت کونین آئے تطہیر کی مصداق مباہلہ مارکہ مباہلہ کی جو ہے شہسوار، اگر یہ جرأت، یہ بیداری مسلمانوں میں آ جائے تو جو تاریخ کے اوراق میں ناسبی سوئے ہوئے ہیں، جھوٹی روایت جنہوں نے منسوب کی ہے، ان منافقین جن کا منصوبہ یہ تھا پیغمبر کو اذیت دی جائے، دین اسلام کو منہدم کیا جائے، آج جب ایک منصف مزاج قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، روایات پڑھتا ہے، اس کے معنی مفاہیم کو دیکھتا ہے، تو اتنا زیادہ الجھا دیا ہے، اتنا زیادہ یعنی انسان پریشان ہو جاتا ہے، آسانی کے ساتھ وہ راستے پر، ہدایت کے راستے پر نہیں جا سکتا، آسانی کے ساتھ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیا حق ہے کیا باطل ہے، جبکہ قرآن مجید جو دستور زندگی ہے، نظام زندگی ہے، جس میں ہر چیز کا علم ہے، پیغمبر نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود یہ جو منافقین تھے، یہ جو ناسبی تھے، یہ جن کا کام ہی یہی تھا کہ اہل بیت کی جو بھی فضیلت ہے اس کو مسخ کیا جائے، دوسروں کے لیے ثابت کیا جائے، مسلمانوں کو الجھا دیا جائے. اگر یہ بیداری رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام جو ہے ان کے منصوبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور منصف مزاج مسلمان کو ایک بہت اچھا راستہ مل جائے گا. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خود یہ جو فدق کا مسئلہ ہے، جو سیدہ کونین اپنے فدق کے مطالبے کے لیے گئی ہیں، کیا قرآن مجید سے پہلے ہم کو ثابت کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی روشنی سے، قرآن مجید کے آیت سے یہ ثابت ہے. آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا وہ سورہ اسراء کی 26ویں آیت کا پہلا جملہ ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے پیغمبر، آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. اب مسلمان کو پوچھنا چاہیے کون سا حق تھا؟
جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے ان کا حق دے۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے مساکین اور دوسرے لوگوں کا جو حق ہے، چونکہ ابھی ہماری گفتگو کا محور یہ ہے فدق، تو سیوطی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور اس میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بھی بیان کر دے، جو ہم دلیل کے طور پر ذکر کریں گے وہ مسلمانوں کی معتبر کتابوں سے ذکر کریں گے، اپنی کتاب سے جو کچھ ذکر کریں گے وہ شاہد کے طور پر۔ تو صاحب مجمع البیان نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل امین آئے، کہا اے اللہ کے رسول فدق جو ہے جناب زہرا فاطمہ کو دے دیجئے، تو انہوں نے پیغمبر اکرم نے جناب زہرا کو بلایا، فدق دے دیا۔ جناب سیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے شان نزول کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے جناب زہرا کو بلایا اور فدق آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ خلفاء میں آئے ہیں، انہوں نے مناقشہ کیا ہے کہ یہ جو سورہ ہے مکی ہے، البتہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ قرآن میں جو سورہ مکی ہوتے اس کی کچھ آیتیں مدینے میں آئیں، اس میں سے یہ ہے، یہ واقعہ مدینے کا ہے، تو یہ آیت جو ہے مدنی ہے، اس میں بھی کوئی نقاش نہیں ہے، اور جو روایت کو سیوطی نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں اس کے تمام جو رجال سند ہیں سب ثقہ ہیں، ان کے یعنی مسلمانوں کے رجالی مبنا کے مطابق۔ تو یہ ایک آیت تھی۔ دوسری آیت جو جس کے ذریعے سے فدق کا مسئلہ حل ہوتا ہے، فدق کا مسئلہ جو ہے ثابت ہوتا ہے، اس میں بھی صاف قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جناب سورہ حشر ہے، آیت نمبر 6 ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا ہے جس کے لیے تم نے کوئی زحمت نہیں کی، یعنی کوئی بغیر جنگ جدال کے، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو غلبہ عنایت کرتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ چھٹی آیت ہے۔ اس کے بعد 7ویں آیت اسی سورہ کے ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس آیت میں صاف صاف اعلان ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، تو جو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کے طرف سے اپنے رسول کو دلوایا ہے وہ سب اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، اس کے بعد ایتام، مساکین اور غربت زدہ مسافر، ان کے لیے مال ہے۔ تو یہ اہل قریہ کون تھے؟ جب فتح خیبر ہو گیا، مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا، شجاعت جو ہے کا ڈنکا بجا، تو فدق جو ہے قریہ تھا، فدق والوں نے پیغمبر کی خدمت میں باغ فدق دے دیا۔ اس میں کس کا حق ہے؟ اللہ کا،
اس کے رسول کا، اور ذی القربہ، یہاں بھی آیا ہے یہ ذی القربہ ہیں کون؟ وہی آئے مودت والے جس میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وہ قربہ کون ہے؟ جناب زہرا، حسنین شریفین، مولائے کائنات۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ جو فدق خداوند عالم نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کو دلوایا تھا، اب اس میں مفسرین کا قول دیکھ لیجئے، یہ خاص اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، اس میں رسول کا حق ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے اپنے قرابت داروں کو دے دیجئے۔ پوچھئے قرابت دار ہیں کون؟ تو آئے مودت سے پتہ چل جائے گا، اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے قرابت دار ہیں کون۔ اور ان آیات کے تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے باغ فدق کو اپنی زندگی میں جناب زہرا کو عطا کر دیا تھا، یہ مسئلہ ہے۔ اب آئیے مسلمانوں کی معتبر کتابوں سے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتابوں میں مسئلے کا حل کیا ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی عظمت مسلمانوں کے کتابوں میں دیکھیں، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت مباہلہ، پورا جو معرکہ مباہلہ ہوا ہے، اس کے بعد خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو خاص طور پر تاکید کی تھی، بتا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت جناب عائشہ سے ہے، کیا کہتی ہیں کہ جب بھی جناب زہرا پیغمبر اکرم کے محضر مبارک میں پیغمبر کی بارگاہ میں داخل ہوتی تھیں تو پیغمبر آپ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اجلسہا فی مجلسہ، جناب زہرا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے۔ روایت کے جملے ایک مرتبہ ایسا نہیں کہ پیغمبر نے جب بھی داخل ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم ایک بیٹی کے رشتے سے احترام کر رہے تھے، یا جناب زہرا کا ایک خاص منصب تھا جو شریک رسالت تھیں، شریک نبوت تھیں، رسالت نبی کی کچھ ایسے اہم دور تھے جو جناب زہرا کے علاوہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے جب یہ ہے۔ اس کے بعد منزلت جناب زہرا کی دیکھیں، جناب زہرا کی منزلت یہ ہے کہ جناب عائشہ سے روایت ہے کہ جناب زہرا سے بہتر سچا انسان ہم نے کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے والد کے، پیغمبر اکرم کے۔ جب یہ مسئلہ ہے صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ، جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ان کا جناب زہرا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، تو اب جناب زہرا کو اگر جھٹلایا جائے، جناب زہرا کی جو ہے تکذیب کی جائے، تو یہ کہاں درست ہوگا۔ اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے چند روایت پیش کی جائے گی جو مسلمانوں کی اہم ترین کتابوں میں مذکور ہے۔ اس میں خداوند عالم کے نزدیک جو منزلت، جو فضیلت جناب زہرا کی ہے، وہ آیا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جناب زہرا کی فضیلت کو لوگوں کے درمیان بیان کیا ہے۔ اور جو بھی روایت زیادہ تر آئی ہے وہ اس لہجے میں آئی ہے کہ میری بیٹی کو جو اذیت دے گا، جو ناراض کرے گا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ دیکھیں ذخائر العقبہ بہت اہم کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ اور ابھی آپ کے سامنے جو اس کا سلسلہ شروع ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جناب ذخائر عقبہ میں کیا ہے کہ اشتد غضب اللہ وغضب رسولہ وغضب ملائکتہ
الا من حراک دم بنی دم نبی و آذاہ فی عطرتہ، کہتے ہیں جب کسی نبی کو یا نبی کے عطرت پر کوئی اذیت کرے، کوئی ظلم کرے اس وقت خدا کا غضب، خدا کی ناراضگی بہت شدید ہو جاتی ہے، فقط خدا کی نہیں، اس کے رسول کی اور تمام ملائکہ کی۔ اس کے بعد دوسرے کے اسی ذخائر العقبہ میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، نبی فرماتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، اے فاطمہ بے شک خداوند عالم ناراض ہوتا ہے اگر تم کسی سے ناراض ہو جاؤ، یعنی خدا اگر جناب زہرا کسی سے ناراض ہوتی ہیں تو خدا بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وَيَرْضَى لِرِضَاكِ، اور جس سے فاطمہ آپ راضی ہوتی ہیں اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، بے شک فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب یہ تمام روایات جو مسلمانوں کی کتابوں میں مذکور ہے، ٹھیک ہے، اب ان سب آپ دیکھ لیں کہ جب مسلمانوں کی کتاب میں یہ روایتیں ہیں تو اب دیکھیے کہ جناب زہرا کو کس نے ناراض کیا، کب ناراض کیا، یہ ہمارے جو ہے غور طلب ہے، منصف مزاج مسلمانوں کو چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے کتاب الامامۃ والسیاسہ سے نقل کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا بستر بیماری پر تھیں، شیخین حاکم اول خلیفہ دوم نے ضرورت محسوس کی کہ ہم سے ناراض ہیں، تو لہٰذا ہم چل کر جناب زہرا سے معذرت کریں۔ کتاب کون سی ہے؟ الامامہ والسیاسہ، اور دوسری بھی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ جب یہ دونوں حضرات آئے ہیں تو جناب زہرا نے پہلے تو منہ پھیر لیا، سلام کیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کیا میں ایک ایسی حدیث کو بیان کروں جو میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، تم لوگ اس حدیث کو سنو گے؟ کہاں؟ تو جناب زہرا نے خدا کی قسم دی، فرماتی ہیں علم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول رضا فاطمہ من رضائی، کیا تم دونوں نے میرے بابا سے، رسول اکرم سے یہ نہیں سنا ہے کہ فاطمہ کی میری رضا ہے، وہ فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ فمن احب فاطمۃ ابنتی فقد احبنی ومن ارض فاطمہ فقد ارضانی، اے لوگوں جس نے میری بچی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ آپ دیکھیں جو معیار اللہ کے رسول مسلمانوں کو دے رہے ہیں، جس نے فاطمہ سے محبت کی، تو اصل معیار محبت رسول معیار محبت فاطمہ ہے، جناب زہرا سے محبت کریں۔ اس کے بعد جناب زہرا فرماتی ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، میں جو ہے اللہ کو شاہد قرار دیتی ہوں
اور اس کے ملائکہ کو، اور یہ کہتی تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، تم دونوں نے مجھے پریشان کیا ہے۔ یہیں تک نہیں کہتی پیغمبر کی بیٹی، فرماتے ہیں ہم تم دونوں کا شکوہ اپنے بابا کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اب روایت کا جملہ ہے، کتاب امام و سیاست دیکھیے، فَبَكَى أَبُو بَكْرَ حَتَّى كَانَتْ نَفْسُهُ تَضْحَكُ۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ خلیفہ اول جو ہے زار و قطار رونے لگے، یہ اندیشہ تھا کہ روح ان کی جو ہے پرواز کر جائے گی، نکل جائے گی۔ اس کے بعد جناب زہرا کیا کہتی ہیں، یہ بڑا سخت جملہ ہے، وَهِيَ تَقُولُ وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا۔ اور یہ دیکھو کہ جب تک میں زندہ رہوں گی، جو بھی نماز پڑھوں گی، اس نماز کے بعد تم پر میں بد دعا کروں گی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا تو پتہ چلا، یہ تمام روایات کتابیں اٹھا کے دیکھیے، بخاری کی روایت ہے، جناب زہرا جو ہے پیغمبر کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں اور ان شیخین پر ناراض تھیں، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور وصیت کی تھی کہ نہ میرے جنازے میں یہ لوگ شریک ہوں، نہ میرے نماز میں یہ شریک ہوں، نہ میرے کفن و دفن میں شریک ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا کی تدفین رات میں ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں سے سوال ہے، بنت رسول کی تدفین رات میں ہو، قبر مخفی ہو، کیا وجہ تھی، کیا وجہ ہے؟ اور یہ مرض جو تھا بنت رسول کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام چیزیں ثابت ہے، بہت زیادہ چیز طولانی نہیں، لیکن جو ابھی ہمارے سامنے یعنی جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جناب زہرا کے جس نے ناراض کیا، اس نے پیغمبر کو ناراض کیا، اور جس نے پیغمبر کو ناراض کیا وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، جس نے پیغمبر کو ناراض کیا۔ اب دیکھیے ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 57، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھ لیں، کھلی ہوئی بات ہے قرآن مجید کی، کہ جو لوگ بھی خدا کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اب انصاف سے بتائیے، میرا خطاب ہے ہر منصف مزاج نوجوان سے، کہ جس نے جناب زہرا کو ناراض کیا، جناب زہرا نے ہر نماز کے بعد، اپنے بابا کی وفات کے بعد جن پر بد دعا کی، کیا ہمارے لیے جائز ہے ہم اس کو کیسے جو ہے اپنا پیشوا مان سکتے ہیں؟ اس سے ہم کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ ہے یہ ہو سکتا ہے؟ جو بھی ہو، کائناً من کان، جس سے بنت مصطفیٰ ناراض ہیں اس سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے اس سے خدا خوش نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیسے جو ہے ایسے شخص کو، جو بھی ہو، ان کو ہم مان سکتے ہیں؟ اب مسئلہ ایک یہ تھا جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، کہ جب یہ چیز تمام ثابت ہو گئی ہے، پھر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو کیوں ہٹایا گیا، یعنی مسجد سے کیوں پریشان کیا گیا، رسوا کیا گیا؟ جو مطالبہ جناب زہرا نے کیا تھا اس کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اصل مسئلے پر ہمیں جانا پڑے گا۔
اور سمجھنا پڑے گا کہ اصل کیا وجہ تھی، کیا مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا، سب سے پہلے ابن حدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اس میں آپ نے تاریخی مطالب، ادبی مطالب، علمی مطالب پیش کیا ہے۔ وہ جب اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ جناب زہرا نے جب دعویٰ کیا فدق کا، تو جو حاکم وقت نے الفاظ کہے ہیں، کہا کہ اس کے بارے میں وہ سمجھ نہیں سکے، کہا اس کا مطلب کیا ہے، اپنے شیخ کے پاس، شیخ سے اس کا مطلب پوچھنے لگے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، اب وہ الفاظ جو حاکم وقت نے بیان کیے تھے اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ تھا کہ یہ جناب زہرا کو کسی نے سمجھا بجھا کر بھیجا ہے تاکہ جا کر حاکم وقت کو پریشان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تعریض ہے، کہا نہیں تصریح ہے، کہا کون ہے، کہا حاکم وقت کا ارادہ ہے کہ علی ابن ابی طالب، ان کی مراد یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے جناب زہرا کو سمجھا بجھا کر بھیجا ہے اس کام کے لیے۔ کہا کیا ایسا کلام ابن حدید معتزلی جو عقائد کے اعتبار سے معتزلی ہے، فقہ کے اعتبار سے حنفی ہے، مقام تعجب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے، یہ شان، یہ عظمت امیر کائنات کی، مولائے کائنات کی ہے، ان کے شان میں یہ حاکم وقت اس طرح سے کلام کرے؟ کیا جواب دیتے ہیں ابن ابی حدید کے استاد؟ یا ابن انہ الملک، یہ تو حکومت، کار حکومت ہے، یہ سیاسی کام ہے، سیاسی لوگ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ بالائے طاق پر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہیں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء کیا سمجھتے ہیں۔ اب یہیں سے جو اس جلالی بدبخت نے، اسے چاہیے تھا اگر جناب زہرا کی طرف یہ جھوٹی نسبت دے رہا ہے، اسے چاہیے تھا کوئی قرآن کی آیت لاتا، کوئی حدیث لاتا۔ ایک عالم کا قول لا رہا ہے، جو اس کی لاش والی ویڈیو ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک جو ہے عالم کا قول کہ اس وجہ سے شرعاً انہوں نے جناب زہرا کو اذیت نہیں دی۔ میں کہوں گا یہ بھی میں نے ایک عالم کا قول دیا آپ کو، مان لیجئے، انہ ملک، یہ تو حکومت کا چکر ہے۔ اس کے بعد آخری چیز دیکھیے، اس کے رد میں دوسرا قول نقل کر رہے ہیں۔ ابن ابی حدید معتزلی پورا مسئلہ فدق کا کافی حصہ اپنی شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے۔ آتے ہیں مدرسہ غربیہ کے استاد کے پاس، مدرس کے پاس بغداد کے، کہتے ہیں یہ بتائیے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا بنت مصطفیٰ جناب زہرا صادقہ تھیں اپنے دعوے میں؟ جو فدق کا مطالبہ کیا تھا ان کو منع کیا گیا؟ کہا نعم، بے شک بنت مصطفیٰ جو ہے صادقہ تھیں۔ اب سوال سنیے، کہا پھر ان کو میراث کیوں نہیں دی گئی، ان کو فدق کیوں نہیں دیا گیا، باغ فدق ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ کہا اس وجہ سے کہ اگر حاکم وقت آج باغ فدق دے دیتا تو کل جو ہے دعوی امامت اپنے شوہر کے لیے کرتی، ان کو کرسی بھی چھوڑنی پڑتی، پھر وہ یہ نہ کہہ سکتے کہ ہم نے جو ہے جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اس باب کو بند کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اب اس جلالی کو دیکھنا چاہیے، اس قول کو دیکھو، اس عالم دین نے کیا کہا؟ جناب زہرا صادقہ تھیں، جناب زہرا کا مطالبہ جو ہے حق تھا، پھر کیوں نہ دیا گیا؟ یہ سیاسی چال۔ اب آئیے جناب زہرا کو جب دعویٰ پیش کیا، یہیں پر میں 1 منٹ کے لیے رک کر
نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں اگر مسئلہ فدق کو سمجھنا ہے تو خطبہ فدق جناب زہرا کو تعصب کے عینک کو رکھ کر پڑھیے آرام سے. سند وغیرہ کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوئیے، سند وغیرہ سب ہے، لیکن آپ پڑھیے کہ کہہ کیا رہی ہیں جناب زہرا. جو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ جناب زہرا کو رد کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث. یہ روایت پیش کی گئی جناب زہرا کے حق قرآنی، جو قرآن کی آیت جس پر شاہد و دلیل ہے. پیغمبر نے فدق کو اپنی لخت جگر جناب زہرا کو دیا تھا. وہاں ان جناب زہرا کے کارندے کو نکال کر جب نکال دیا گیا، اب یہ بھی ایک عجب مسئلہ ہے کہ عدالت کا نظام بھی تبدیل ہو گیا. ابھی آپ جس گھر میں رہ رہے ہوں آپ کا گھر ہو اور کوئی آئے آپ کو گھر سے نکال دے، کہے کہ آپ اس پر جو ہے گواہ لائیے. یہ نظام نہیں ہے. نظام اس پر ہے کہ جو آپ نکال رہے ہیں آپ گواہ لائیے، یہ گھر نہیں ہے، وہ تو قبضہ ہے، ان کا قبضہ ہے. بہرحال یہ بھی بالکل نظام الٹ دیا گیا. جناب زہرا کو اتنا مجبور کر دیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ جناب زہرا اپنے حق کے لیے مسجد میں آ گئیں. دعویٰ کیا کہ تم نے ہمارے کارندے کو کیوں نکالا ہے؟ اے انصار و مہاجرین، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری عظمت کیا ہے؟ کیا قرآن کو تم ہمارے بابا اور ہمارے شوہر علی سے زیادہ سمجھتے ہو؟ قرآن کی آیتیں ہمارے گھر میں نازل ہوئیں، ہم سے بہتر قرآن کون سمجھے گا؟ تو جب یہ روایت پیش کی گئی، جناب زہرا نے کہا کہ اے حاکم وقت، یہ بتا کہ اگر تو ابھی مر جائے تو تیرا وارث کون ہوگا؟ کہا میرے اہل و عیال ہوں گے. کہا یا ابن القحافہ انت ترث اباک ولا ارث لی من ابی. میرے بابا سے مجھے میراث نہ ملے؟ کیا ہم کسی دو ملت کے ہیں یا ایک ملت کے ہیں؟ کیا میرا بابا قرآن مجید کو نہیں جانتا تھا؟ اے لوگوں، اے انصاف پسند حضرات، امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت ہم نہیں مانتے جو حکم قرآن کے خلاف ہو. کیا ہو سکتا ہے اللہ کا رسول جو قرآن لے کر آیا ہے اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو کچھ اگر ہماری طرف نسبت دی جائے وہ قرآن کے خلاف ہو تو ہرگز اس چیز کو ہم نے نہیں کہا ہے اس کو دیوار پر مار دو، اس کو جو ہے اس پر عمل نہ کرو. یہ ہے عقیدہ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پھر وہ لوگ جو پیغمبر رسول جب قلم دعوات کا مطالبہ کیا، کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو کوئی آیت قرآن سے لے آتے. جناب زہرا کے دعوے کو جھٹلانے کے لیے کوئی قرآنی آیت لے آتے. لیکن یہاں بنت مصطفیٰ ہیں، بنت شریعت ہیں، انہوں نے اپنے ایک ایک کلمات کو تلوار کے مانند بنا دیا. لوگ جو ہیں سر کو جھکائے سن رہے ہیں، جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زہرا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَارِثَا سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. اور جناب سلیمان بھی نبی تھے، جناب داؤد نبی تھے. سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کی یہ ٹکڑا ہے کہ جناب قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث تھے. اسی طرح دوسرے انبیاء. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء جب انتقال کر جاتے تھے ایک نبی دوسرے نبی کا بھی وارث ہوتا تھا، نبی کے بال بچے جو ہے وارث ہوتے تھے. تاریخ انبیاء میں کہیں سے آپ یہ دکھا نہیں سکتے کہ کوئی ہر نبی جو ہے انتقال کے بعد جو کچھ اس کا اثاثہ تھا اسے جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، وہ سب صدقہ ہیں. بہرحال یہ جو روایت پیش کی گئی کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، یہ روایت جو ہے جھوٹی روایت ہے. اور اس زمانے میں اس کے ایک راوی صرف حاکم اول تھے، ان کے علاوہ کسی سے یہ روایت نہیں سنی گئی. اس کے بعد یہ روایت جو ہے
قرآن کے محکم ترین حکم میراث سے ٹکرا رہی ہے۔ تو جو چیز قرآن سے ٹکرا جائے اور منفرد بھی ہو اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اب آئیے دیکھیے، پیغمبر نے اپنا امامہ بھی چھوڑا ہوا تھا، پیغمبر کی سواری بھی تھی، پیغمبر کی تلوار بھی تھی، یہ کہاں گئی؟ یہ سب مولائے کائنات جو پیغمبر کے حقیقی جانشین تھے انہیں وراثت میں ملی، تو اس کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ سب سے اہم مسئلہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا جو گھر تھا ان میں تمام بیویوں کا حق تھا، 9واں حصہ، اس کو جو ہے اس گھر کو بیت المال میں کیوں نہیں لایا گیا؟ خود حاکم اول نے اپنی بیٹی سے پیغمبر کا گھر کیوں نہیں چھینا؟ اگر کوئی یہ کہے نہیں وہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں انہیں مالک بنا دیا تھا، اگر یہ کہیں تو صحیح مسلم کی روایت اس کی نفی کرتی ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، اے لوگوں میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آج بھی جو لوگ حج پر گئے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں جگہ مل جائے، کیونکہ یہ جو پیغمبر کے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ بتائیے اگر یہ گھر پیغمبر نے اپنی بیوی جناب عائشہ کو دے دیا ہوتا پھر بیتی نہ کہتے، میرا گھر ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پیغمبر نے جو کچھ چھوڑا تھا سب کو صدقہ نہیں مانا گیا، سب کو نہیں۔ یہی وجہ ہے جناب زہرا نے کہہ دیا یہ تو مجھے پتا ہے تم لوگوں نے فدق کیوں چھینا۔ اب اس سے ایک منصف مزاج ہمارے نوجوان کو، مسلمان کو جواب مل گیا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، خود اس حدیث کی روایت کرنے والے نے اس پر عمل نہیں کیا، نہ پیغمبر کے سلاح جو جنگی سامان تھے، جو پیغمبر کے قمیص تھی وہ جناب زہرا کے پاس تھی، پیغمبر نے اپنی انگوٹھی اپنی زندگی میں مولائے کائنات کو دیا تھا، لیکن مرنے کے بعد جو آپ کی تلوار تھی، آپ کی سواری تھی، وہ مولائے کائنات کو میراث میں ملی، مولائے کائنات کے پاس آئی۔ خود پیغمبر کا گھر جو جناب زہرا نے جو اپنے دعوے میں پیش کیا ہے، قرآن پیش کر رہی ہیں، آیت قرآن پیش کر رہی ہیں، تو پتہ یہ چلا یہ سب ایک منصوبہ بندی تھی۔ کیوں منصوبہ بندی تھی؟ کہ ہم نے مولائے کائنات کو ان کے حق سے محروم کر دیا، خلافت سے ہٹا دیا، اور فدق کے جو ہے بہت زیادہ آمدنی تھی، اگر ان کے پاس مال رہے گا تو لوگ ان کی طرف جائیں گے، ان کی حاجت روائی ہوگی تو لوگ بنی ہاشم کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، اس وجہ سے فدق کو جناب زہرا سے چھین لیا گیا۔ اور سب سے اگر یہ چیز اتنی ثابت ہوتی تو بنی امیہ کا جو خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے، سب سے پہلے اس نے فدق کو واپس کیا، اس کے بعد پھر اس کے بعد جو دوسرا خلیفہ ہے اس نے چھین لیا، پھر جب بنی عباس کی حکومت آئی پہلا خلیفہ عباسی جو ہے فدق کو واپس کر دیا، اس کے بعد جب منصور دوانیقی بنا تو اس وقت علویوں نے جو قیام کیا تو اس نے وہ چھین لیا، پھر اس کا بیٹا جب مہدی آیا پھر واپس کر دیا، اس کے بعد یہ خلافت جب مامون تک پہنچی تو جناب عبداللہ بن موسیٰ کاظم نے سے پوچھا کہ فدق کس کا ہے، تو انہوں نے وہ روایت دی جو وہ آیت جو قرآن مجید کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہا یہ آیت جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے باغ فدق کو جناب زہرا کو دے دیا تھا، مامون نے فوراً باغ فدق واپس کر دیا۔ تو اب ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہو گئی باغ فدق جناب زہرا کی جاگیر تھی، قرآن کی روشنی میں، پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں، تو لہٰذا جو بھی پیغمبر جو بھی جناب زہرا کو اذیت دے گا اس نے پیغمبر کو اذیت دی قرآن کی روشنی میں،
اور یہ بھی بخاری کے روایت سے ثابت ہے مسلمانوں کو دوسری کتاب سے کہ جناب زہرا 6 ماہ تک زندہ تھیں، جو زیادہ تر روایت ملتی ہے، اور دونوں شیخین پر ناراض تھیں اور کہا ہم ہر نماز کے بعد بد دعا کریں گے اور بارگاہ خدا میں اپنے بابا سے شکوہ کریں گے۔ جب ایسا ہے تو یعنی جس پر جناب زہرا ناراض، اس پر رسول خدا، اس پر خدا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ ارشاد ہوتا ہے اے صاحبان ایمان، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، کوئی رابطہ نہ رکھنا جس پر خدا ناراض ہو جائے، اور یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار مایوس ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہم جو عمل کرتے ہیں وہ جناب زہرا کی سیرت، جناب زہرا کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں، پیغمبر کی معتبر سنت اور حدیث کی پیروی کرتے ہیں کہ جس سے بنت رسول راضی ہو جائیں، جس سے بنت رسول ناراض ہو جائیں، جس سے بنت رسول راضی ہیں اس سے ہم راضی ہیں، جس سے بنت رسول ناراض ہیں اس سے ہم ناراض ہیں۔ اب آپ کے سامنے حقیقت ہے، قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے اور جناب زہرا کا خطبہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، تو یہ جو جلالی نے آخری بات کہی ہے، ایک عالم کا قول، یہ جو ہے اپنے ناسبیت کی دلیل دے رہا ہے کہ ہر دور میں ناسبی تھے، اس دور میں بھی ناسبی ہے، اور اس کی دلیل میں نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی روایت، ایک عالم قول کی تعویل ہے، اس نے حاکم وقت کے فیصلے کی تعویل کی ہے۔ جو بھی اتباع حق کی کرتا ہے اس کی خدمت میں سلام پیش ہے، اور تمام نوجوان مسلمان بھائی، مسلمان جوانوں سے گزارش ہے کہ آپ بیداری کے ساتھ سیرت پیغمبر کا مطالعہ کیجئے، خطبہ فدق کو ضرور پڑھیے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے، کیا ظلم ہوا ہے، اور عن قریب پتہ چل جائے گا ظالم کو جو ہے ان کی کیے کا جو ہے جزا مل جائے گی۔ والحمد للہ رب العالمین۔ قلبي شكرا نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا.